الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت گر یہ شجر کٹ گیا۔ معزز سامعین کرام، موضوع خطابت ہے والدین کے حقوق اسلام کی نظر میں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اپنے مالک حقیقی کی عبادت و بندگی کریں۔ اسی طرح انسان و جنات کو بھی اسی لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے سامنے سربہ سجود ہوں۔ فرمان خدا بندی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے پروردگار نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت و بندگی کرو، اور اس کے معنی بعد حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یعنی والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ان سے نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے ذلت کے بازو جھکا دو اور دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے۔ محترم حضرات، ماں باپ اس روئے زمین پر ایسی نعمت ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت خاصہ کے مظہر ہیں۔ قابل ستائش اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت حاصل کر لیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جہنم کا سودا کر لیں۔ فرمان رسول ہے ہما جنتک و نارک، یعنی ماں باپ کی خدمت اور اطاعت میں جنت ہے اور ان کی نافرمانی میں جہنم ہے۔ اور یہ بھی فرمان رسول ہے رضی الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، یعنی اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حضرات گرامی، ماں باپ کی تعظیم و تکریم، ان کا ادب و احترام، ان کی خدمت و اطاعت، ان کو راضی و خوش رکھنے کی کوشش ہر سعادت مند بیٹے کا اولین فریضہ ہے جو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر وہ سعادت مند بیٹا اور سوسائٹی کا مفید رکن نہیں بن سکتا، معاشرے کا صالح فرد نہیں بن سکتا، سماج کا اچھا انسان نہیں بن سکتا، بلکہ خطرہ ہے کہ وہ خاندان کو سخت نقصان پہنچانے والا نہ ثابت ہو، سماج و معاشرے کے لیے مضر نہ ثابت ہو۔ آدمی پر ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ ان کے حقوق ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اس احسان کے بدلے جہاں تک ہو سکے آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہے۔ اس کے سلسلے میں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید اس طرح فرمائی کہ اول تو انسان کو یہ بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ جب والدین وفات پا جائیں تو ان کی خدمت اس طرح ہو سکتی ہے کہ تم ان کے جنازے کی نماز پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اس کو حسب استطاعت پورا کرو، اور رشتہ داروں کے وہ حقوق جن کا پورا کرنا انہی پر موقوف تھا ان کی طرف سے پورا کرو، ان کے ملنے جلنے والوں کی تعظیم و تکریم کرو، اور یہ سب اس خیال سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہو اور اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہے ہو۔ سعادت مند بیٹے اور بیٹی پر لازم و ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق والدین کے ہر ایک حق کو ادا کرے۔
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے فرمایا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے کہا پھر کون؟ چوتھی مرتبہ میں فرمایا تیرا باپ۔ اس حدیث پر غور کرنے سے خاص طور پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا حق ماں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق ادا کرنے کو 3 بار تکرار کے ساتھ فرمایا، اس کے بعد باپ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، ماں کے قدموں تلے جنت ڈھونڈ لے اپنی، ماں کے قدموں کے تلے جنت ڈھونڈ لے اپنی، ورنہ تجھ کو کہیں جنت نہیں ملنے والی۔ لہذا اے میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں خوش رکھو، ناراض نہ کرو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان کی جائز تمناؤں کو پورا کرو، ان کی قدر کرو، ان کا ادب و احترام کرو، ان کے لیے دعائے خیر کرو، ان سے نرمی سے بات کرو، اور بڑی سے بڑی قربانی کر کے بھی والدین کو راضی رکھو، ان کی نافرمانی نہ کرو، اور قرآن و سنت کے مطابق والدین کے صحیح مقام و مرتبے کو سمجھو، اور دنیا و آخرت کی سعادت و بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی میں تمہاری معراج ہے، اور اسی میں تمہارا عروج و اقبال ہے۔ حیرت بستوی نے کیا خوب کہا ہے، اگر تم نے جگر میں جلوہ جنت بسایا ہے، کرو ماں باپ کی خدمت، شہ دین نے بتایا ہے۔ رضا ان کی ہے جنت اور دوزخ ان کی ناراضگی، یہ حیرت کی نظر کو ابن ماجہ نے دکھایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔